السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کچھ خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر دو آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیاد کا قلعہ تھا۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھی اور اس علاقے میں داخل ہو گئی جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئی۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی، جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھ کی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبزہ زار، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی تھیں، وہ ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ حسن بن صبا کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب 100 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیشین یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اسے یوں کہہ لیں کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپناٹائز کر لیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا، وہ آدمی اس تصور کو حقیقت سمجھتا رہتا تھا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ یہ چاروں ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا تھا جب اسے پتہ چلا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپا مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تقریب کار ذہن نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حران کا خود مختار حکمران گمشتگین قلعہ اسیات میں شیخ سنان کے پاس کیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحے کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت یعنی وحدت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پول کے مطابق ایوبی نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کراؤ۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔
جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ اسیات کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائے نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیات حسن بن صباح کے فرشتے حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی، جو حسن بن صباح کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیات ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے، کرائے کے قاتل بن کے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراعات دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا، جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیات کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ بولا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج میرے پاس آرام کرنا۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے بوڑھے کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ سرک کر اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے اسے پھر بازو سے پکڑا اور اس طرح جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا جیسے لڑکی نے پرے سرک کر اس کی توہین کر دی ہو۔ اس نے بڑی لڑکی سے کہا، اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے؟ میں آپ کی لونڈی نہیں، چھوٹی لڑکی بھڑک کر بولی۔ میرے فرائض میں شامل نہیں کہ جو مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگا لے میں اپنا آپ اسی کے حوالے کر دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اس بوڑھے کے کمرے میں رہوں۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے، شیخ سنان نے کہا، اور بڑی لڑکی کو ہدایات دینے کے انداز سے کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور اسے اسیات کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑ آئی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والوں کی اجازت کے بغیر ہر کسی کا حکم نہیں مان سکتی۔
میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں، اب آپ کے کام کے 4 آدمی پھانس لائی ہوں، آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری تفصیل سنائی۔ میں ان آدمیوں سے پورا کام لوں گا، شیخ سنان نے کہا، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ضرور رکھوں گا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑیں، لڑکی نے کہا۔ وہ کہیں بھاگ تو نہیں چلی؟ کیوں نہ میں اسے آمادہ کر لوں کہ وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس آ جائے گی۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے۔ وہ پلنگوں پر گرے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کمرے میں جا کر سو گئی جو انہیں دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ایک کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبزہ زار، پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح کی گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئی، صحرا اور صحرا کا بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگا۔ صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا وہم میں لگے، مگر وہ اب کہاں ہیں؟ یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، اسے سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس فوج کے تھے؟ یہ کون سا قلعہ تھا؟ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا، تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کمرہ قید خانے کا نہیں تھا، وہ جاسوس اور چھاپا مار تھا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ معمہ اپنی عقل سے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر وہ پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور خراٹے لینے لگا۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ سویا رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ 2 صلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کر لائی ہیں، پہلے نے جواب دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کے جسم کا روآں بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کون سا قلعہ ہے، کس علاقے میں ہے، اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو جان گیا تھا کہ کسی قلعے سے فرار ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے کمرے میں یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی ہی دیر سو کر جاگ اٹھی تھی اور کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ ابھی اپنے جذبات کو دبا نہیں سکی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بڑی لڑکی تھی جو تجربہ کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا۔ اس نے دراصل اس فن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے بوڑھے سالاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا تھا۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئی اور اتنی کٹھن اور صبر آزما مسافت طے کی، رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں رہو۔ بے شک اسے بچپن میں اس غلیظ طرز زندگی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن جوانی میں آ کر اس کے اپنے جذبات کا سرچشمہ پھوٹا تو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے اثرات ڈھل گئے۔ جن انسانوں کو اسے پھانسنے اور صلیب کے جال میں الجھائے رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور اپنے پیشے کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی بڑے ہی تلخ خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔
اسے نہ کوئی پناہ دکھائی دے رہی تھی، نہ کوئی راہ فرار۔ بڑی لڑکی جاگ اٹھی، اپنی ساتھی کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی، ابتدا میں جذبات کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہی ہیں یہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں، صلیب کی حکمرانی کے قیام کے لیے کر رہی ہیں۔ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ اسلام کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ہمارے سپاہی اپنے محاذ پر لڑتے ہیں، ہمیں اپنے محاذ پر لڑنا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دو، اپنے جسم سے دست بردار ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمیں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ ہمارے بادشاہ اور ان کی فوجیں مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں لڑتی؟ چوروں کی طرح مسلمانوں کو قتل کیوں کرایا جاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے ان 4 چھاپہ ماروں کی طرح صلیب کی فوج کیوں ایسے چھاپہ مار تیار نہیں کرتی؟ صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں بزدلی ہے۔ چوری چھپے وار کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں۔ بڑی لڑکی سٹپٹا اٹھی اور بولی، ایسی باتیں کسی اور کے سامنے نہ کر بیٹھنا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ اس وقت ہم شیخ سنان کے پاس ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے، اسے ناراض نہ کرو۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں، کرائے کے قاتلوں کا سرغنہ ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میرے جسم کو ہاتھ بھی لگائے۔ بڑی لڑکی نے اسے بہت دیر کی بحث کے بعد اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ شیخ سنان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرے۔ اس نے چھوٹی کو یقین دلایا کہ وہ شیخ کو اس کا لالچ اور وعدہ دیے رکھے گی۔ اس نے چھوٹی لڑکی سے کہا، تم نے میرے کمالات دیکھے نہیں؟ میں ان بادشاہوں کو مٹھی میں لے کر انہیں گمراہ کرنا جانتی ہوں۔ شیخ سنان کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ کیا تم ایسی صورت پیدا کر سکتی ہو کہ ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تو اپنے متعلق یہ اطلاع بھجوانی ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اتنے میں 2 آدمی کمرے میں آئے۔ انہوں نے لڑکیوں سے ان 4 آدمیوں کے متعلق پوچھا۔ بڑی لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس طرح اور کیوں لایا گیا ہے۔ وہ کس حال میں ہیں؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ انہیں قید میں ڈال دو گے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ قید میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اسے جواب ملا۔ وہ تمہارا شکار ہے، انہیں دیکھو، بلکہ ضرورت بھی یہی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے جال میں لیے رکھو۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی جہاں الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، ہمیں کہاں لے آئی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ چھوٹی لڑکی نے الناصر کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں بگولا سا اٹھا۔ یہ جذبات کا بگولا تھا۔ اس نے سرگوشی میں الناصر سے پوچھا، فرار ہونا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، الناصر نے جواب دیا۔ مجھے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، دھیمی آواز میں بولی، میں جن نہیں انسان ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الناصر نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جنات کی دہشت الناصر کے دل و دماغ پر بدستور طاری تھی۔ عرب کا یہ خوبرو جوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپہ ماروں میں سے تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کرتے تھے۔ صلیبیوں کا یہ کہنا تھا کہ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ صحراؤں کی صعوبتوں کو، دریاؤں کی تندی کو اور سنگلاخ دیواروں کو خاطر میں نہ لانے والے یہ جانباز آگ میں بھی کود جایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دشمن کی رسد وغیرہ کو آگ لگا کر ان میں سے بعض شعلوں کی لپیٹ میں آ کر زندہ جل جایا کرتے تھے، مگر جنات اور بھوت پریت ایسی مخلوق تھی جس سے یہ سرفروش ڈر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کبھی جن اور بھوت نہیں دیکھے تھے، صرف کہانیاں اور روایتیں سنی تھی۔
جنہیں وہ 100% سچ مانتے تھے اور دل پر جنات کا خوف طاری کیے رکھتے تھے۔ اگر الناصر قلعہ اسیات تک اپنی مرضی سے اور ہوش میں سفر کرتا تو وہ اتنا ڈرا ہوا نہ ہوتا۔ اگر اسے قیدی بنا کر لایا جاتا تو بھی وہ نہ ڈر رہتا اور فرار کی ترکیبیں سوچتا، لیکن اسے حشیش کے نشے میں اور اس کے ذہن میں غیر حقیقی تصورات ڈال کر لایا گیا تھا۔ اب نشہ اتر چکا تھا۔ اس نشے میں وہ سبزہ زار اور باغات میں سے گزر کر آیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ زمین کے اس خطے میں کہیں کہیں سبزہ اور باغ ہو سکتا ہے، ملوں وسیع علاقہ ایسا جنت نما نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے پلنگ پر وہ لڑکی آ بیٹھی تھی جسے وہ جن سمجھتا تھا۔ لڑکی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الناصر اسے انسان تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے تو وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنات بڑے دلکش دھوکے دے کر مارا کرتے ہیں۔ اسے یہ قلعہ جنات یا بدروحوں کا مسکن معلوم ہونے لگا۔ اس کے ساتھی ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دل کو حوصلہ دے کر لڑکی سے پوچھا، میں تم پر کیوں بھروسہ کروں؟ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہو؟ ہمیں یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ تم بھول جاؤ گے کہ تم کون تھے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اور تم اس خون کو پھول سمجھ کر خوش ہوگے۔ میں ابھی تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ یہ جگہ ایک قلعہ ہے جس کا نام اسیات ہے۔ یہ فدائیوں کا قلعہ ہے۔ یہاں فدائیوں کا پیغمبر شیخ سنان رہتا ہے۔ فدائیوں کو تم جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، الناصر نے جواب دیا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم بھی فدائی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ فدائیوں کے پاس تم جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میرا نام لیزا ہے۔ تمہارے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام تھیریسیا ہے، لیزا نے جواب دیا۔ وہ یہی ہے۔ تمہیں یہاں تک حشیش کے نشے میں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی کیونکہ کمرے کے دروازے میں اچانک تھیریسیا آن کھڑی ہوئی تھی۔ تھیریسیا نے لیزا کو سر کے اشارے سے باہر بلایا۔ لیزا باہر نکل گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھیریسیا نے پوچھا۔ اس شخص کے اتنی قریب بیٹھ کر تمہیں خیال نہ آیا کہ مسلمان قابل نفرت ہوتے ہیں؟ کیا تم غداری کے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہو؟ لیزا کا ذہن خالی ہو گیا۔ اس کی زبان پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جذباتی لحاظ سے اپنے پیشے یعنی مسلمان امراء کی کردار کشی سے متنفر ہو گئی تھی۔ یہ نفرت اس حد تک پہنچ گئی تھی جہاں انسان اپنے رد عمل میں بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ انتقام کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا فرار کی۔ میں بھی جوان لڑکی ہوں، تھیریسیا نے اسے کہا۔ مجھے بھی یہ مسلمان چھاپا مار جس کا نام الناصر ہے اچھا لگتا ہے۔ یہ دلکش جوان ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ تمہارے دل میں اتر گیا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گی۔ مجھے یہ احساس بھی ہے کہ تمہارے دل میں ان بوڑھے مسلمان امراء اور ان کے سالاروں کے خلاف نفرت بھر گئی ہے جن کے ہاتھوں میں تم کھلونا بنی رہی ہو۔ مگر اپنے فرائض کو سامنے رکھو، صلیب کی عظمت کو سامنے رکھو۔ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ نہیں تھیریسیا، لیزا نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کے پاس کیوں آ بیٹھی؟ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی، لیزا نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں ذہن میں کیا آیا تھا کہ میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیزا نے کہا۔ تم اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہو، تھیریسیا نے کہا۔ یہ غداری بھی ہے جس کی سزا موت ہے۔ لیکن سن لو تھیریسیا، لیزا نے کہا، میں اس بوڑھے شیخ سنان کے پاس اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اگر اس نے زبردستی کی تو اسے یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تھیریسیا تو پتھر بن چکی تھی۔ وہ خوبصورت پتھر تھی جس کا رنگ اور جس کی چمک ہر کسی کے دل کو بھاتی ہے اور جسے ہر کوئی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن پتھر کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی۔ لیزا ابھی اس مقام سے بہت دور تھی
جہاں عورت اپنے جذبات اور اپنی محبت اور نفرت سے دستبردار ہو جایا کرتی ہے۔ تھریسیا نے اسے کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ جذباتی ہو جاؤ گی، ورنہ ہم یہاں نہ آتی، مگر یہی ایک قلعہ تھا جو قریب تھا، تریپولی تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ شیخ سنان سے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی اور یہاں سے جلدی نکلنے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گی۔ تم اپنے قیدی میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرو۔ سچ بتا دوں تھریسیا، لیزا نے کہا، میں ان چھاپا ماروں کو یہاں سے فرار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ تم نہ خود یہاں سے نکل سکو گی نہ مجھے نکال سکو گی۔ یہ چھاپا مار ہیں جن کی بہادری کی میں نے حیران کن کہانیاں سن رکھی ہیں۔ انہیں اگر ذرا سا بھی موقع فراہم کیا گیا تو یہ فرار ہو جائیں گے اور مجھے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں ان کی استادی اور بہادری کو مانتی ہوں، تھریسیا نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں یا تم اکیلی ان کے ساتھ نکل گئی تو یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمیں ہماری منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ جھوٹے سہارے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو اور سنو، تھریسیا نے کہا، نہا لو اور کپڑے بدل لو۔ آج رات کے کھانے پر شیخ سنان نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک اور رویہ کیسا ہوگا۔ اس پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم اسے ناپسند نہیں کرتی اور اس سے بھاگنے کی بھی نہیں سوچو گی۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ حران کا خود مختار مسلمان حاکم گمشتگین وہ بھی آیا ہوا ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گمشتگین صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے اپنا دوست سمجھنا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان مسلمان حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ لیزا کو جب تھریسیا اپنے ساتھ لے گی تو الناصر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے کسی حد تک یقین آ گیا تھا کہ لڑکیاں جنات نہیں، لیکن لیزا کا اس پر مہربان ہو جانا اسے پریشان کرنے لگا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو حشیش کے نشے میں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں فدائیوں کے گروہ کی ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اسے حشیش کے علاوہ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ چھاپا مار تھا جسے دشمن کے علاقوں میں جانا ہوتا تھا، اس لیے اسے فدائیوں اور ان کے طور طریقوں کے متعلق اور حشیش کے اثرات کے متعلق خاص طور پر بتایا گیا اور خبردار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ جاگ کر وہ بھی اسی طرح حیران ہوئے جس طرح الناصر ہوا تھا۔ وہ تینوں الناصر کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستو، الناصر نے انہیں کہا، ہم فدائیوں کے جال میں آ گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام اسیات ہے۔ یہاں فدائی اور ان کی فوج رہتی ہے۔ یہ لڑکیاں جنات نہیں ہیں۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تم سب جانتے ہو کہ فدائی کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو قلعے سے فرار کی کوئی ترکیب سوچ لوں گا۔ تم خاموش رہنا۔ یہ لوگ کچھ پوچھیں تو انہیں بہت تھوڑا جواب دینا۔ ان شیطانوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمیں قید میں ڈال دیں گے؟ الناصر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اگر قید میں ڈال دیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، الناصر نے جواب دیا، مگر یہ لوگ حشیش اور لڑکیوں کے ذریعے ہمارے ذہن اس طرح بدل دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کون تھے اور ہمارا مذہب کیا تھا۔ مجھے فرار کے سوا کوئی اور ذریعہ نجات نظر نہیں آتا، الناصر کے ایک ساتھی نے کہا۔ ہم مر جانا پسند کریں گے، ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے، ایک اور نے کہا۔ ہوشیار رہنا، الناصر نے کہا، اللہ پر چھوڑو، ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی 2 جلتی قندیلیں کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ انہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے کمرے سے دور قلعے کے ایک حصے میں سنان کا محل تھا، جہاں عورت اور شراب کی رونق تھی۔ سنان کے خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے در و دیوار مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا، اس کے ایک طرف تھریسیا
اور دوسری طرف لیزا بیٹھی تھی اور ان کے سامنے گمشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔